بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ مباحث اولیہ کی چوتھی بحث مشتق کے بارے میں ہے کہ اس میں مشتق کسے کہا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا احکامات ہیں. تو مشتق کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں المشتق هو كل اسم دال على تلبس مبدأ بذات. مشتق اس اسم کو کہا جاتا ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ ایک صفت جو ہے وہ ذات سے متلبس ہے اور اس میں پائی جاتی ہے. بطور مثال عالم یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ علم جو صفت ہے ایک انسان میں پائی جاتی ہے. اسی طرح ضارب جو ہے دلالت کرتا ہے کہ صفت ضرب جو ہے وہ ایک ذات سے متصف ہے. اور اس طریقے سے اس میں مفعول جس طرح مکتوب یعنی ایک چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور اس ذات میں وہ چیز پائی جاتی ہے. صفت مشبہہ ہے جسے قدیر جو ہے وہ وجود قدرت در ذات جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہے. اسم مکان اور اس میں زمان یہ بھی جو ہے مثلا مقتل جو ہے وہ مکان جو ہے قتل پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. وہکذا یہ جتنے بھی ہیں یہ مشتق تصور ہوتے ہیں کہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر. جس طرح ہم مثال دیتے ہیں زید قازن. اب یہ قازن جو ہے دلالت اس بات پر کرتا ہے کہ قضاوت جو ایک صفت ہے وہ زید میں پائی جاتی ہے. اب سوال اور بحث جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ یہ جو مشتق ہوتا ہے آیا اس کا استعمال جو ہے بطور حقیقی وہاں ہوگا جہاں وہ صفت بالفعل اور اسی وقت موجود ہو جب ہم کہہ رہے ہیں، اور اگر گزشتہ میں ہو تو اس کو ابھی کہنا یہ مجاز کہلائے گا. آیا اسی طرح ہے یا نہیں، بلکہ اگر گزشتہ زمانے میں بھی وہ صفت پائی جائی اور ہم اب بھی کہیں تو وہ حقیقت ہے، یعنی عام کے لیے وضع ہوا ہے. تو اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وقد وقع الخلاف اهو حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال ومجاز فی ما انقضى عنه المبدأ. یعنی اختلاف اس اعتبار سے کہ یہ مشتق استعمال اس کا حقیقی ہے فقط وہاں پر جہاں وہ ذات جو ہے وہ مبدأ کے ساتھ فی الحال جو ہے وہ متصف ہو. یعنی ابھی مثلا ہم کہہ رہے ہیں زید قازن، تو یہ قاضی جو ہے استعمال کرنا استعمال حقیقی تب ہوگا جب ابھی وہ مثلا منصب قضاوت پر فائز ہے. ومجاز فی ما انقضى عنه المبدأ، اور اگر پہلے مثلا قاضی تھا اب منصب قضاوت پر نہیں ہے تو اب ہم اس کو کہیں قاضی تو یہ مجاز ہوگا. آیا اسی طرح ہے او هو حقیقت فی الأعم منہما، یا ہم کہیں کہ یہ مشتق جو ہے وہ دونوں صورتوں سے اعم میں حقیقت ہے. یعنی ابھی قاضی ہو تب بھی استعمال اس کا کرنا قازن حقیقی ہے، اور اگر گزشتہ میں ہو قاضی اور اب ہم اس کو قاضی کہیں تب بھی جو ہے یہ استعمال حقیقی ہے. تو یہاں دو نظریے یہ پائے جاتے ہیں. وَنُقِلَ الاتفاق علی کونہ مجازا فیما تلبس بالمبدأ فی الاستقبال. البتہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مشتق کا استعمال کرنا وہاں پر جہاں وہ آئندہ اس صفت سے
متلبس ہوگا، آئندہ وہ صفت اس میں آئے گی، لیکن اب ہم اگر اس کو کہہ رہے ہوں تو یہ مجاز ہے، اس کا ثبوت۔ مثلا کوئی ابھی جو ہے وہ قاضی بنا نہیں ہے، مثلا قضاوت کے جو ہے وہ دروس اور کلاسیں پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ 5 سال کے بعد وہ قاضی بنے گا، تو ابھی سے اس کو قاضی کہنا، تو کہتے ہیں یہ ابھی سے اس کو قاضی کہنا یہ مجاز ہے استعمال، اس پہ سب پہ اتفاق ہے۔ باقی جو ہے وہ بحث اوپر ہے کہ آیا جب وہ قاضی ہو تو یہ استعمال حقیقی ہے اور مثلا پہلے قاضی تھا اب مجاز ہے، اسی طریقے سے یا عام پہ ہے؟ تو اس کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ وَنُقِلَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَنِ الْأَشَاعِرَةِ وَجُمْلَةٍ مِّنْ أَصْحَابِنَا، اشاعرہ کہ جو اشعری جو ہے اس کے نظریے کے مطابق اشاعرہ کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ علماء جو ہے وہ امامیہ کے، ان سے جو نظریہ نقل کی گیا ہے وہ اول والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ما تلبس بالمبدأ فی الحال میں جو ہے وہی حقیقت ہے، یعنی ہم قاضی تب استعمال حقیقی کہیں گے جب وہ بالفعل اور ابھی قاضی ہو، اور گزشتہ میں اگر تھا تو اب کہیں گے تو یہ مجاز ہو جائے گا۔ والثانی ان اکثر اصحابنا، جو اعم کا نظریہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہم استعمال حقیقی کہلائیں گے، تو والثانی ان اکثر اصحابنا والمعتزلۃ، اب اصحاب معتزلہ جو معتزلی کے نظریے کے مطابق تھے، اور اکثر علماء امامیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اعم میں جو ہے وہ حقیقت ہے۔ صاحب کتاب بھی کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقِّ، میرے نزدیک جو نظریہ حق ہے وہ یہی ہے کہ اعم میں ہے، یعنی مشتق جو ہے وہ اگر ایک چیز گزشتہ زمانے میں مثلا ایک صفت سے متصف تھی، مثلا پہلے قاضی تھا اب قاضی نہیں رہا، تو اب بھی ہم اس کو اگر قاضی کا استعمال کریں تو یہ استعمال حقیقی کہلائے گا۔ اب اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ وہاں ہوگا جہاں حال نطق کا لحاظ رکھا جائے یا حال تلبس مبدأ مشتق بموضوعہ، ان دونوں کو وضاحت دیتے ہیں۔ وقد اختلفت عباراتهم فی معنی الحال، هو حال النطق او حال تلبس مبدأ المشتق بموضوعه ولو كان في الماضي مثل كان زید ضاربا امس او الاستقبال مثل انی فاعل ذلك غدا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں وہاں اس جملے کے بارے میں کر رہے ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ابھی وہ صفت اس میں پائی جاتی ہے، یعنی وہاں ہم بحث کریں جس طرح زید قاضٍ جو ہے، یہ جملہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ابھی قاضی ہے۔ یہ اسی طرح جو حال نطق ہے اسی کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہاں اس جملے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جو خود جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ذات ہے وہ اس مشتق کے ساتھ کب جو ہے وہ متصف تھی۔ جس طرح مثلا یہ مثال انہوں نے دیے کان زید ضاربا امس، یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ یہ گزشتہ زمانے کی بات ہے کہ زید جو تھا وہ کل جو تھا ضارب تھا۔ تو ایک دفعہ ہم یوں کہتے ہیں زید ضارب، تو وہ جملہ گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی زید مارنے والا ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے کان زید ضاربا امس خود بتا رہا ہے کہ کل کی بات ہے۔ یا یہ جو جملہ آگے ہے مثلا میں فلاں کام انجام دوں گا کل، وہ خود بتا رہا ہے کہ آئندہ میں انجام دوں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ضارب ہے یا یہ جو فاعل مشتق ہے، اب یہاں تو خود مشخص ہے کہ کل کی بات ہے اور یہ گزشتہ زمانے کی بات ہے، تو آیا ہمارے بحث ایسے موارد ایسے جملات میں بھی ہے یا نہیں؟ فقط وہاں ہمارے بحث ہے جہاں حال نطق ہو، مثلا زید ضارب، مثلا میں کہوں انی فاعل، تو لہذا ان 2 مورد میں سے کون سی جو ہے وہ ہماری
مراد ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُجْعَلَ حَالُ التَّلَبُّسِ دَاخِلًا فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ۔ کہتے ہیں یہ جو حال تلبس والی بحث ہے، جس طرح یہ مثال ہے خود بتا رہی ہے، تو حق یہ ہے کہ سزاوار نہیں ہے کہ حال تلبس کی جو بحث ہے اس کو موضع نزاع میں، یا وہ بحث جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں اس کو داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ خود بخود بتا رہا ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بل لا اشکال فی کون المثالین حقیقتاً، وہ یہ حقیقتاً ہے، یہ کل جو تھا وہ مراد ہے، یہاں کل، یہاں گزشتہ زمانے میں ہے، یہاں کل جو ہے وہ ہوگا، تو یہ خود حقیقت ہے۔ بل نقل بعضهم الاتفاق علیہ، بعض تو کہتے ہیں خوب یہ تو متفقہ ہے کہ بھئی یہ مثالیں تو خود بتا رہی ہیں کہ کب وہ متصف تھا یا ہوگا، تو یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا ہماری بحث جو ہے وہ وہاں ہے جہاں حال نطق ہو، یہاں فقط کہا جائے مثلا زید ضارب، اب یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے اور حقیقت کہاں ہے؟ کما لا ينبغي الاشکال فی المجازیت اذا ارید من المثال الاول ما قبل امس۔ کہتے ہیں جس طرح کوئی اشکال نہیں ہے، مجاز تب ہوگا جب پہلی مثال میں مثلا امس سے بھی پہلے مراد لیا جائے، مثلا کہا جا رہا ہے زید ضارب، کان زید ضاربا امس سے، اور مراد یہ لی جائے کہ ایک ہفتہ پہلے، تو کہتے ہیں یہ بھی مجاز ہو جائے گا، کیونکہ امس سے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کل، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مثلا ایک ہفتہ پہلے، تو یہ مجاز ہے۔ اور مل المثال ثانی، اور یہ جو مثال تھی غدن والی، ما بعد غد، مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کل انجام دوں گا، لیکن میری مراد ہو ایک ہفتے کے بعد مثلا، تو یہ بھی مجاز ہو جائے گا۔ لأن المشتق قید بامس وغد، کیونکہ حقیقت کو دیکھا جائے تو مشتق میں کہتی کہ امس سے اور غدن کی تھی، مطلب یہاں غدن کہا تھا یا امس سے کہا تھا، تو جب آپ اس سے ہٹ کر معنی مراد لے رہے ہیں تو مجازی ہوگا۔ فَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، جب اس کو استعمال کیا جائے اس سے، اس کی جو معنی ہے اس سے ہٹ کر، کان الاستعمال مجازی، تو یہ استعمال مجازی ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو حال تلبس مبدأ مشتق بے موضوع ہے، یہ ہماری بحث سے جو ہے وہ خارج ہے، کہ یہ مشخص ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ کہنا جو ہے اگر اپنی حقیقی معنی میں ہو تو حقیقت ہی ہے، ہماری بحث وہاں پر ہو جہاں حال نطق جو ہے، مثلا صرف یہ کہا جائے زید قازن، مثلا زید ضارب، انی فاعل، اب یہ آیا حال میں حقیقت ہے اور گزشتہ میں جو استعمال کریں تو یہ مجاز ہے، یا نہ ہم کہیں کہ عام کے لیے ہے؟ لہذا فرماتے ہیں فاتضح من هذا انه لم يبق ما ينبغي ان يكون موردا للنزاع في المسألة الا ما اذا استعمل المشتق في حال النطق۔ لہذا کہتے ہیں کہ واضح ہو جاتا ہے ہماری اس بحث سے کہ وہ چیز جو بحث اور موضع نزاع کے لیے سزاوار ہو وہ کوئی باقی نہیں رہتا اس سے سوائے وہ چیز یا وہ مورد اذا استعمل، کہ جہاں مشتق کو استعمال کریں فی حال النطق، کہ جس طرح اوپر بھی انہوں نے کہا تھا کہ حال نطق جو ہے ہماری بحث سے ہے یا تلبس، تو یہاں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہے بلکہ حال نطق ہی ہے۔ وَكَانَ الْمَبْدَأُ مُنْقَضِيًا عَنْهُ فِي الْمَاضِي، اچھا حال نطق ہم کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مبدأ جو تھا زمانے گزشتہ میں اس سے مبدأ سے گزر چکا ہے۔ مثلا جس طرح یہاں مثال بھی دیتے ہیں مثل زید نائم وکان نومہ قد انتبہ منہ، اب زید کے لیے ہم یہ کہیں فقط زید نائم، در حالی کہ اب وہ نیند سے اٹھ چکا ہے، متنبہ ہو چکا ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں مثلا زید نائم، دیکھیں اب یہاں کوئی قید نہیں ہے، مثلا ام سے بھی ہم نے نہیں کہا یا غدن بھی نہیں کہا، صرف کہا ہے زید نائم، جس طرح کہتے ہیں زید قازن۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کہنا اس وقت زید نائم کے در حالی کہ وہ اب اٹھ چکا ہے، تو آیا یہ استعمال یعنی نائم اس کو کہنا آیا مجاز ہے، کیونکہ وہ تو پہلے نیند میں تھا، اب جو ہے ہم کہہ رہے ہیں
اب آیا یہ استعمال مجاز ہے یا ہم کہیں کہ عام کے لیے وضع شدہ ہے اور یہ استعمال حقیقی ہے؟ تو اس کے بارے میں دو نظریے تھے جن کی توضیح جو ہے وہ گزر چکی ہے. اب اس کے علاوہ باقی بحث ہے انشاءاللہ آئندہ جلسے میں بحث کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.